الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. درود بھیجو محمد وعلی محمد. اس دعا اس آرزو کے ساتھ کہ انشاءاللہ مجالس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ان محافل میں ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوں، ہماری سماعت تک جو کلمات پہنچے، اس میں خدا اور اولیاء خدا کی رضا شامل حال ہو اور ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو. ایک بار پھر درود بھیجو محمد وعلی محمد پر. اس امید کے ساتھ اور اس آرزو و خواہش کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم سب کا اور ہماری اولادوں کا شمار محبان محمد و آل محمد میں سے قرار پائے. ایک بار پھر درود بھیجو محمد و آل محمد پر. اور آخر میں فرزند زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بآواز بلند درود بھیجو محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. طرز زندگی، روش زندگی، وے آف لائف کے عنوان سے کربلا، تاریخ کربلا، سیرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ لیسنز لرن کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے تھے اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ انسان کی زندگی، انسان کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے کہ جس کی بیسس کے اوپر میں اور آپ یہ کہہ سکیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے، حسین کے ماننے والے، حسین کے پیروکار اور حسین کے عزادار ہیں. اور خدا نخواستہ وہ صفات، وہ اخلاق سیئہ کہ جو زیارت امین اللہ کے اندر ہم اور آپ خداوند عالم کی پناہ چاہتے ہیں کہ اے پروردگار دشمنان اہل بیت کے اخلاق سے، ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے، ان کی طرز زندگی سے ہمیں دوری عطا فرما. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ ہمارے اندر ان کی روش زندگی، ان کا طرز فکر، ان کے زندگی گزارنے کے اصول جو ہم اپنانا شروع کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ وہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں، وہ طرز زندگی کیا ہے جو ایک شخص کو، ایک قوم کو، افراد کو اور انسانیت کو خدا اور اولیاء خدا کا مطیع و فرما بردار بناتا ہے. اور وہ اصول، وہ طریقہ کار، وہ طرز زندگی، وہ روش کیا ہے کہ جو انسان کو خدا اور اولیاء خدا سے دور کر دیتا ہے. شاید عقیدے کے اعتبار سے، شاید ظاہری عمل کے اعتبار سے، شاید بعض اوقات حب و بغض کے اعتبار سے، تولی و تبری کے اعتبار سے میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، ہمیں صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمارا عمل صحیح راستے پر اور جیسا ہم سے خداوند عالم چاہتے ہیں وہ ہم انجام دے رہے ہیں. لیکن ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر جو کام میں اور آپ انجام دے رہے ہیں، میری آپ کی زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں،
جس طریقے جس روش پر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ روش وہ بیہیویئر نہ ہو کہ جو اہل بیت علیہ السلام مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں. اس سے میں اور آپ شاید بہت دور ہوں. اور میں پچھلی 2 مجالس کے اندر اس بات پر تاکید کر چکا ہوں اور اس کی اہمیت کو ہم ایک حد تک سمجھ چکے ہیں کہ یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنا. کیونکہ اگر اس مقدمے کو میں اور آپ ایکسیپٹ نہ کریں اور اس کو نہ سمجھیں تو شاید بعد کی گفتگو جو ہم لوگ کرنے والے ہیں اس کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے. ان اصولوں کو، ان پرنسپلس کو، اس روش کو کہ جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے، وہ ہمیں صحیح معنوں میں اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی. درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر. اس کی اہمیت مجھے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. لہٰذا اٹ از امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اور پھر اس کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور میں جیسے یہ بات دوبارہ ایک تاکید کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جو عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ پہلے ہم اپنا عقیدہ صحیح کریں، اس کے بعد عقیدے کی بنیاد کے اوپر حب و بغض کریٹ ہوگا اور اس کی بیسس کے اوپر میرا اور آپ کا ارادہ کریٹ ہوگا اور پھر میں عمل کو انجام دوں گا. یہ صحیح ہے اپنی جگہ پر، یہ روش امپورٹنٹ ہے تھیوری کے اندر، تھیوریٹیکلی یہ صحیح ہے، لیکن عملی اعتبار سے جو کام انجام پاتا ہے وہ میں اور آپ کیونکہ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، وی آر لیونگ آر لائف، ہماری روش باقی ساری چیزوں پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. اٹ از گوئنگ بیکورڈ، ایک یہاں پہ ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہوتی ہے جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ضروری ہے. لہٰذا اس مقدمے کو سمجھتے ہوئے میں اس آگے کی آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ. ایک بار درود بھیجیں محمد والے محمد پر. آج ہم ان اصولوں کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس کی بیسس کے اوپر انسانی زندگی کی روش اسٹیبلش ہوتی ہے. وہ اصول، وہ پرنسپلز، وہ بنیادی قوانین کہ جو انسان کی روش زندگی کو کریٹ کرتے ہیں اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب ہم ایگری کریں گے اس بات سے کہ ہاں یہ روش ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ایسی روش ہونی چاہیے، اصول ایسے ہونے چاہیے، پرنسپلز ایسے ہونے چاہیے، تو اس کی بیسس کے اوپر کیا روش کریٹ ہوگی اس کے اوپر ہم جو انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. فقط ایک اور نقطہ ڈسکلیمر کے طور پر میں بیان کرتا چلوں اور پھر اپنی بات پر آؤں. لاسٹ 2 دنوں سے کچھ مثالیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں، بعض اوقات وہ فقط ہدف یہ ہے میرا اس وقت ان مجالس کے اندر، میں نے پہلی مرتبہ آپ سے کہا تھا کہ یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ جو اجتہادی موضوع ہے، اس میں بہت گفتگو کی ضرورت ہے، اس میں تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے کہ جو مجھے اور آپ کو بتائیں کہ اس سوسائٹی کے اندر، اس ویسٹرن سویلائزیشن کے بطن کے اندر جو میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کے اندر میں اور آپ کیسے الہی اور اسلامی اور حسینی زندگی گزار سکتے ہیں، ہمارے روش اور اصول کیا ہوتے ہیں. مجھ جیسے طالب علم کی بس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں اس کام کو آپ کے سامنے انجام دوں. ہاں، اصل کام یہ ہوگا کہ ہم اس موضوع کی اہمیت کو سمجھیں، وہ چیز کہ اس وقت دشمن جو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو احساس کر سکیں کہ کتنا کمپلیکس ویب ہے کہ جو ہمارے اراؤنڈ کریٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر اپنی کوشش اور جاننے کی کوشش کریں کہ اس میں اور آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں. جب میں اور آپ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں گے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، خداوند عالم ہماری اور آپ کی مدد کرے گا، خداوند عالم ہمارا آپ کا ساتھ دے گا تاکہ ہم اس مشکل سے نجات حاصل کر سکیں اور اس ظلمات کے اندر ایک نورانی راستہ پیدا کر سکیں تاکہ میں اور آپ صحیح معنوں میں خدا کی اطاعت کو انجام دے سکیں. لہٰذا جو مثالیں دی گئیں اس سے آپ ابھی بہت جلد نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش نہ کریں، بہت جلد یہ نتیجہ لینے کی کوشش نہ کریں کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہے، جو مثالیں دی جا رہی ہیں اس میں مجھے کیا ریئیکشن شو کرنا ہے. ہاں، اس پہ سوچنا شروع کرنا یہ امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ امپورٹنٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. مثال کے طور پر فقط میں جو لوگ شاید پچھلی مجالس میں نہیں تھے اس کو اشارتاً یہ بیان کر دوں کہ ہم نے مثال کے طور پر فورک اور اسپون کی بات کی تھی کھانا کھانے کے اعتبار سے، کہ میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملہ کہا تھا کہ تمہیں غیروں کی، ہمارے دشمنوں کی روش، وہ لباس پہننے کی روش ہو اور غذا کھانے کی روش ہو، اس سے دور رہنا ہے. اگر خدا نہ خواستہ تم نے ایک کام انجام دیا تو پھر جو ہے وہ تم پر ذلت جو ہے وہ عائد ہو جائے گی اور تم جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ذلیل قرار پاؤ گے. یہاں پہ بعنوان مثال، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے اسپون اور فورک کی مثال دی تھی، جیسے میں نے کہا کہ ابھی ہم نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہ رہے کہ آیا یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، یا کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے
جو اصول ہے کہ جو انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی اور کچھ عملی روش کو جو ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کریں گے، اس میں سے ایک روش ہے یہ کہ ہمیں جتنا ہو سکے، جتنا ہمارے لیے ممکن ہو، اپنے آپ کو نیچر سے کنیکٹ رکھیں، اپنے آپ کو ڈائریکٹ ان چیزوں سے کہ جو مستقیماً خلق خدا ہے، خدا کی کریشن ہے، اس سے نزدیک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز آسان ہوتی ہے ہمارے لیے خدا تک پہنچنے کے لیے۔ میں اور آپ جب ان آیات کو دیکھتے ہیں، ان سائنس کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں خود بخود یہ خیال آتا ہے، ہم اپنے آپ سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں، اپنا سوال کر سکتے ہیں کہ یہ نعمت جو ہے پروردگار نے مجھے عطا کی ہے۔ اگر خداوند عالم یہ نعمت عطا نہ کی ہوتی تو میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ لیکن جب بیچ میں بیریئرز آنا شروع ہوتے ہیں اور میں مستقیماً خلق خدا اور کریشن آف گاڈ سے کنیکٹ نہیں ہوتا، تو وہاں پہ میرے لیے مشکل ہوتا ہے اس کام کو انجام دینا۔ میں سادہ سے اگر مثال دوں تو جب میں اور آپ ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں پر یہ کام کو انجام دینا زیادہ آسان ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک استاد اس بات کو، ایک مثال کو اپنی کلاس کے اندر دیتے تھے، کہتے تھے کہ جب آپ ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اگر میں اپنے بچے سے مثال کے طور پر یہ کہوں کہ اگر خداوند عالم نے یہ انگلیوں کے تین جو ہے وہ ڈویژنز بنائی کہ ہماری انگلیاں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہیں 3 حصوں کے اندر، اگر یہ ڈویژن نہیں بناتا، خداوند عالم انگلیوں کو اسی طرح سے مستقیم رکھتا اور ایک فارم کے اندر ہوتی۔ اب ذرا تم ایک نوالا لے کر اس پلیٹ کے اندر جو کھانا موجود ہے اس میں سے ایک نوالا لے کر مجھے بتاؤ، تو آپ خود احساس کریں گے کہ نہیں، ایک معمولی سی کام جو آپ اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں، اپنے شرٹ کا ایک بٹن اگر آپ کو بند کرنا ہو تو اس معمولی سے کام کو بھی آپ انجام نہیں دے سکتے۔ آپ اتنے زیادہ محتاج ہیں پروردگار کی خلقت کے، پروردگار کے، تو انسان شکر کے علاوہ اس کی زندگی کے اندر کوئی اور کام انجام نہیں پائے گا۔ وہ اپنی زندگی کے اندر یہ تصور نہیں کر سکتا کہ جو ہے وہ غیر خدا کی اطاعت کرے یا خدا کے مقابلے میں کسی کام کو انجام دے۔ لیکن ہاں، جب میں اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتا ہوں اور ان چیزوں کو استعمال کرتا ہوں کہ جو ہیومن کریشن ہے، تو وہاں پر یہ کام ایک اسٹیپ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چین آ جاتی ہے بیچ میں، جس کے لیے آپ کو ایک اسٹیپ سے گزرنا پڑے گا۔ اگر میں اور آپ بچوں کو یہ جو چیزیں جو بنائی جاتی ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، جھولے اور مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور وہاں پر ہم بچوں کو لے جا کر اور ایک سمجھیں کہ بچے فن کریں گے، بچے انجوائے کریں گے، لیکن ان کو نیچر میں لے کر نہیں جائیں، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ وہ بچہ جو زندگی اس نے اسی طرح سے اس چمک دمک کو دیکھ کے زندگی گزاری ہے، اس کے لیے تو آسان نہیں ہے کہ خدا کی خلقت کو دیکھ سکے اور خدا تک پہنچ سکے۔ اس کے ذہن کے اندر تو یہ انسان کی کریشن ہے، اس کو یہ سمجھانا کہ خدا نے انسان کو عقل عطا کی، اس عقل کی بیسس کے اوپر اس نے کریٹ کیا، اس بچے کے لیے آسان نہیں ہے اس چیز کو سمجھنا۔ لیکن وہ جب دریا کو دیکھتا ہے، وہ جب اس گرینری کو دیکھتا ہے، اس کے لیے آسان ہے کہ میں آپ سے سوال کر سکیں یہ سب کس نے بنایا، کیوں بنایا، یہ کیسے خلق ہوا۔ یہ گفتگو، یہ کنورزیشن ہمارے لیے آسان ہوگی۔ لہٰذا یہ اصول امپورٹنٹ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو نیچر سے کنیکٹ کریں، یہ روش ہے کہ جو مجھے آپ کو اپنی زندگی کے اندر اپنانی ہے، اور انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ یہ جو عملی روش ہے اس کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ عنوان ہمارا ہے طرز زندگی، روش زندگی گزارنے کا اصول اور وے آف لائف، جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ طرز زندگی کی گفتگو سے پہلے ایک امپورٹنٹ نقطہ کہ جس پہ ہم سب کو غور و فکر کرنا ضروری ہے، وہ خود زندگی ہے، لائف۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے پروردگار کی، یہ جو وجود، یہ جو ایگزسٹنس پروردگار نے مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ کتنی زیادہ عظیم ہے خداوند عالم کی۔ جب اس نعمت کا میں اندازہ کروں گا، میں یہ احساس کروں گا کہ یہ پروردگار کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو پھر میں سوچوں گا کہ ہاں، اب جب اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے تو میرا اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میرا ہر لمحہ ایسا ہونا چاہیے جیسا میرا پروردگار چاہتا ہے۔ میرا پروردگار مجھے کہاں پہنچانا چاہتا ہے، وہ کس مقصد کے تحت مجھے خلق کیا گیا۔ مجھے اس اہمیت کو سمجھنا ہوگا، یہ زندگی کس قدر عظیم نعمت ہے میرے پروردگار کی۔ یہ کریشن جو خداوند عالم کی ہے، یہ جو حیات میرے پروردگار نے مجھے دی ہے، یہ کس قدر عظیم نعمت ہے، کس قدر پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے مجھے اس نعمت کے حوالے سے۔ لہٰذا قرآن کریم مجھے دعوت دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی وہ آیت کی جو سرنامہ کلام ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، قرآن کریم اولو الالباب کی جو نشانی بتاتا ہے، جو سائن بتاتا ہے، مستحب ہے کہ ان آیات کو، سورہ آل عمران کی ان 5 اچھے آیات کو مستحب ہے کہ انسان صبح کے وقت ان آیات کو خدا کے آسمان کے سامنے، کھلے آسمان کے نیچے جائے اور ان آیات کی تلاوت کرے اور خداوند عالم کی خلقت پر غور و فکر کرے کہ اے پروردگار تو نے یہ ساری چیزیں خلق کی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ اولو الالباب کی نشانی کیا ہے؟ اولو الالباب یہ ہے کہ جو خلقت سماوات والارض کے اندر غور و فکر کرتے ہیں
اور پھر ذکر پروردگار کو انجام دیتے ہیں قیام و قعود کی حالت میں. جب اس کائنات کا نظارہ کرتے ہیں، اس خلقت کو دیکھتے ہیں، اس دنیا کو دیکھتے ہیں، پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ایک جملہ ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ بے مقصد ابس وداؤٹ اینی پرپس کریٹ نہیں کیا گیا. ڈیفینیٹلی دیر از اے پرپس بیہائنڈ اٹ. یہ زندگی، یہ حیات پروردگار کی ایک عظیم ترین نعمت ہے جو خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. اس کے پیچھے ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، ایک پرپس ہے کہ جس کے لیے مجھے اور آپ کو خلق کیا گیا ہے. اس کو مجھے اور آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پس اصل زندگی کا خدا کی نعمت ہونا، اس کو مجھے اور آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اس سے مجھے آپ کو اپنے آپ کو باور کروانا پڑے گا. وی ہیو ٹو ایکچولائز دس ریالٹی ان آور سیلف کہ یہ زندگی جو پروردگار نے مجھے آپ کو دی ہے، یہ حیات جو پروردگار نے مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ پروردگار کی کس قدر بڑی اور عظیم نعمت ہے. بس اگر میں اور آپ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ زندگی میرے رب کی، میرے پروردگار کی، میرے خالق کی ایک عظیم نعمت ہے، اب دوسرا مرحلہ آئے گا کہ مجھے یہ پوچھنا ہے، پروردگار تو نے مجھے خلق کیا، تو نے یہ ساری نعمتیں بنائی، میرے لیے خلقت بنائی. حدیث قدسی میں آیا تھا، پروردگار یہ کہتا ہے کہ اے انسان، اس پوری کائنات کے اندر ما فی السماوات و ما فی الارض میں نے تیرے لیے خلق کیا. وخلقتک لنفسی، لیکن اے انسان تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تو کسی مقصد کے تحت خلق کیا گیا ہے. لیکن پروردگار نے ساری نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کی. اب آئیے اس رب کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں، پروردگار تو نے ہمیں خلق کیا، تو نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کی زندگی کی. اب میں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پروردگار یہ زندگی گزارے کیسے، اس کی روش کیسے ہونی چاہیے، اس کے اندر ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. جب آپ جاب کی اپلیکیشن دیتے ہیں نا، جاب کے لیے جاتے ہیں، جتنی بڑی کمپنی میں جاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ جاب کے ایٹیکیٹس کیا ہے، لباس کوئی خاص قسم کا پہننا ہوتا ہے، ٹائمنگ کیا ہوتے ہیں، کس ٹائم پہ آنا ہوتا ہے، لنچ بریک کتنے بجے ہوتی ہے. آپ رولز اینڈ ریگولیشن اس ادارے کے پوچھتے ہیں، اس جگہ کے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیسے فالو کرنا ہے، کب اٹھنا ہے، کب آنا ہے، کب جانا ہے، بریک کتنے بجے ہوگی. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں تو صبح دیر سے اٹھتا ہوں، رات کو 2 بجے سوتا ہوں، میں جو ہے صبح 11 بجے اٹھوں گا، میں 11 بجے جاب پہ آؤں گا. تو مینیجر کہے گا بھائی اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے تو آپ اپنے گھر میں بیٹھیں آرام سے، ہمارے پاس یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. اگر آپ کو اس جگہ پہ جاب کرنی ہے تو اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہیں، کچھ بیہیویئرز ہیں. اف یو کین فالو دیٹ بیہیویئرز اینڈ بسم اللہ یو کین انٹر دس ڈور. اگر آپ ان کو فالو نہیں کر سکتے تو یو کین ایگزٹ، آپ کو جو ہے یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں ہے. میرے رب نے ہمیں اس دنیا کے اندر خلق کیا. یہاں پر آئیے اس رب سے پوچھتے ہیں کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول اور طرز زندگی ہے کیا. ہمیں سونا کتنے بجے ہے، ہمیں اٹھنا کتنے بجے ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا. یہ سب کچھ رب سے پوچھنا ہے. جو مجھے پسند ہے، جو لوگوں کو پسند ہے، اس کام کے اوپر مجھے زندگی نہیں گزارنی. مجھے اس رب سے پوچھنا ہے جس نے مجھے زندگی کی اتنی عظیم نعمت کو عطا کیا. بس طرز زندگی یعنی یہ کہ جب میں نے زندگی کی اہمیت کو سمجھ لیا، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرے رب نے مجھے خلق کیا، مجھے اس عظیم نعمت سے نوازا. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں کیسے زندگی گزاروں، وہ ویلیو سسٹم کیا ہے کہ جس کے اوپر مجھے زندگی گزارنی ہے. یہ جب میں نے آپ کو کہا کہ آج ہم انشاءاللہ وہ فاؤنڈیشنل بحث کریں گے، وہ اصول اور پرنسپلز کی میں بہت ہی پوائنٹ وائز صرف آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا کچھ نکات کو، اور پھر انشاءاللہ کل سے ہم لوگ جو ہے وہ عملی طور پر وہ جو روش طرز زندگی کے اندر جو چیزیں امپیکٹ کرے گی ان اصولوں کی بنیاد پر، اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر. یہ جو پرنسپلز ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں 2 طرح کے پرنسپلز ہیں. ایک سلبی ہے، نیگیشن ہے، جو آپ کو نہیں کرنے، ڈونٹس، یو شوڈ ناٹ ڈو اٹ، آپ کو یہ کام انجام نہیں دینے. ایک پرنسپلز ہیں جو ثبوتی پرنسپلز ہیں، پازیٹیو ہیں، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. آپ کے پاس یہ اصول اور پرنسپلز ہونے چاہیے، آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. پھر ہم جو ہے دوسرے مرحلے پر جا سکتے ہیں اور روش زندگی پہ جو ہے وہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ ان اصولوں کی بنیاد پر زندگی کیسے بنتی ہے، زندگی کیسے گزرتی ہے، کیسے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے. جو پازیٹیو اصول ہیں ان سے یہ جو میں آپ کے سامنے نکات پیش کر رہا ہوں، جو پرنسپلز پیش کر رہا ہوں، یہ قرآن اور روایت اہل بیت علیہم السلام سے کچھ جمع آوری ہے.
ہم یہ دعویٰ نہیں کریں کہ یہ کمپریہنسو ہے، یہ سارے کے سارے پرنسپلس یہاں پہ موجود ہیں، لیکن کچھ بنیادی پرنسپلس کے جو قرآنی آیات اور روایات کے اندر پیش کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس پر ہم جو ہے گفتگو کریں گے۔ میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بہت عظیم مشکل پیش آئی تھی۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو جنگیں ہو رہی تھی، جو بیٹل ہو رہی تھی، وہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر بیٹل ہو رہی تھی۔ حق اور باطل بہت اوپن تھا، حق اور باطل جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کی فارم کے اندر تھا۔ اسلام اور کفر کے درمیان جو ہے جنگ ہو رہی تھی، اسلام اور شرک کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا دور وہ دور ہے کہ جس کے اندر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو افراد موجود ہیں، خود میرے مولا کے بقول وہ اہل قبلہ موجود ہیں۔ امیر المومنین کے مقابلے میں ام المومنین موجود ہیں، امیر المومنین کے مقابلے میں بعض مسلمانوں کی تعبیر کے مطابق خال المؤمنین موجود ہے۔ یہ افراد ظاہری طور پر اسلام کی فارم ہے، اسلام کا لباس ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں خوارج موجود ہے۔ کون ہے خوارج؟ جو پوری رات عبادت کرنے والے ہیں۔ دویہم کو دوی النہر کے جو اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، خوارج کی ہر رات ایسے گزر رہی تھی، پوری رات عبادت کرنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، سر پہ پیشانی پر سجدوں کے نشانات، ایسے افراد جو ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں موجود ہے۔ لہٰذا علی کے جو فالوورز ہیں، علی علیہ الصلوۃ والسلام کے افراد جو ہیں، علی کے جو شیعہ ہیں، ان کے دلوں کے اندر تذبذب ہے، ان کے ذہن میں خوف ہے کہ ہم مثلا جن کی پیشانیوں پہ سجدہ ہے ان کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے اس کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں، جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک بار درود بھیجو محمد علیہ محمد۔ اس موقع پر علی کو کچھ بنیادی اصول ان فالوورز کو دینا ضروری ہے۔ ایک بار درود بھیجو محمد علیہ محمد۔ ایک بار پھر باوا سے بلند درود۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 174۔ موقع ملے تو شاید اگر بعد کی مجالس میں اس کا کچھ اور حصہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اگر موقع ملے تو اس خطبے کی تلاوت ضرور کریں میرے مولا کی۔ میرے مولا نے یہاں پر میں نے کہا کہ جو جنگ اور بیٹل بہت ہی خطرناک بیٹل تھی، یہاں پر آسان نہیں تھا ایک شخص کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا، کیونکہ مقابلے میں جو افراد موجود تھے وہ ظاہری طور پر دیندار تھے، ظاہری طور پر دین کے فالوورز تھے، ظاہری طور پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لہٰذا لوگوں کے دلوں کے اندر ایک تذبذب تھا۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو فرم کرنا تھا، ان کو اسٹرانگ کرنا تھا، ان کو سمجھانا تھا کہ حق کے راستے پر جو وہ استقامت دکھاؤ اور ثابت قدم رہو۔ اس کے لیے میرے مولا نے چند اصول اور پرنسپلس مختلف مقامات پر بیان کیے، جنگ کے دوران، مختلف جنگوں کے دوران، اور جنگ کے علاوہ جب مختلف گورنرز کو مختلف مقامات پر بھیجا تو وہاں پہ علی بن ابی طالب نے کچھ پرنسپلس بیان کیے کہ جس کو جو ہماری وہ فاؤنڈیشنل جو بحث ہم لوگ یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں سے اکثر جو ہے میرے مولا کی اس نہج البلاغہ کے خطبات سے لیے گئے ہیں، کہ جس پہ اندر ہم وہ فاؤنڈیشن کو سمجھنا چاہتے ہیں جس پہ روش زندگی اس کے اوپر اسٹیبلش ہوتی ہے، اس کے طریقے سے میں اور آپ زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرا مولا اس خطبے کے اندر یہ جملہ کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد فتح باب الحرب بینکم و بین اہل القبلہ، ہم اہل قبلہ اور ہمارے درمیان حرب کا اور جنگ کا ایک دروازہ کھلا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہماری جنگ ہو رہی ہے بینکم، تمہارے درمیان اور اہل قبلہ کے درمیان جو ہے جنگ ہو رہی ہے۔ ولا يحمل هذا العلم، لیکن یہ جو علم ہے، یہ جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا علم ہے، میرا مولا کہتا ہے کہ یہ حمل نہیں کر سکتا، علمدار ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ یہ علمدار ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام جو فرزند علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ایک بار درود بھیجو محمد علیہ محمد۔
ان کی علامت ہے. یہ رسم نہیں ہے علم عباس، ابوالفضل عباس کا علم جو ہے وہ رسم نہیں ہے، یہ کربلا کا سمبل ہے جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، یہ کربلا کی نشانی ہے جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے. میرا مولا جو ابوالفضل عباس کا بابا ہے وہ مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے لا يحمل هذا العلم، یہ علم ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا. اہل قبلہ کے ساتھ جنگ کرنا آسان نہیں ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. میرے مولانا نے 3 صفات بیان کی، یہ 3 صفات اپنے اندر کریٹ کرنے کی کوشش کرو. اگر یہ صفات کرو گے تب امکان ہے کہ تم حق کا ساتھ دے سکو، علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے سکو اور حق کے پیروکار بن سکو. میرا مولا کہتا ہے لا يحمل هذا العلم الا ایکسیپٹ، یہاں پہ ایکسیپشن ہے. میرے مولا نے بتایا کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، نو ون کین ڈو اٹ. بٹ اب میرے مولا نے 3 گروہوں کو، 3 ایگزامپلس کو یہاں پہ میرے آپ کے سامنے پیش کیا، 3 اصولوں کو میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا، اور مجھے بتایا کہ ان صفات کو اپنے اندر کریٹ کرنے کی کوشش کرو. احل البصر والصبر والعلم. میرے مولا نے کہا کہ فقط وہ لوگ کہ جو اہل بصر ہیں، بصیرت ہے ان کے اندر، جن کے اندر ڈیپ تھنکنگ اور تفکر ہے، جو ظاہر سے دھوکہ نہیں کھاتے، فقط ظاہر میں چیزوں کو دیکھ کے دھوکہ نہیں کھاتے، بلکہ ان کے اندر نافذ البصیرہ ہے، جو اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ جو زبان سے الفاظ بولے جا رہے ہیں اس کے پیچھے نیتیں کیا ہیں، ارادے کیا ہیں. ظاہر کے اندر جو ہماری خدمت کی جا رہی ہے، ہمیں جو چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہے، ہماری زندگی کے اندر جو چینجز لائی جا رہی ہیں، اس کے اندر بنیادی طور پر ان کی ویلیو سسٹم کیا ہے کہ جو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. وہ غور و فکر کرتے ہیں، بغیر غور و فکر کے نتیجے نہیں لے ہوتے، صاحبان بصیرت ہیں. دوسرا اہل صبر ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، اسٹیٹ فاسٹ ہیں، جو کام ارادہ کرتے ہیں 1 دن کر کے 2 دن کر کے چھوڑ نہیں دیتے. جب آپ کو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، جب آپ کو پوری دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، جب دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہے، تو یہاں پر پیروں کو ڈگمگانا نہیں چاہیے یا قدم ڈگمگانا نہیں چاہیے. علی کا ماننے والا لڑکھڑاتا نہیں ہے، حسین کا ماننے والا لڑکھڑاتا نہیں ہے، ابوالفضل عباس کا ماننے والا جب ہاتھ میں علم بلند کرتا ہے تو پھر گھبراتا نہیں ہے کسی چیز سے. میرا مولا یہ کہتا ہے کہ تمہیں بصیرت کو پیدا کرنا ہے، تمہیں استقامت کو پیدا کرنا ہے، صبر کو اپنے اندر پیدا کرو اور علم پیدا کرو، نالج، اپنی معرفت و بصیرت میں اضافہ، علم کے اندر اضافہ کرو. یو شوڈ نو واٹ از یور رسپانسبلٹی، یو شوڈ نو ہو یو آر. تم یہ سمجھو کہ تم ہو کون، تم یہ جانو کہ اس دنیا میں جو تمہیں کریٹ کیا گیا اس کا مقصد کیا ہے، تم یہ جانو کہ اس دنیا کی لمیٹیشنز کیا ہیں. وہ جو روش عملی ہم ڈسکس کریں گے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. میں اور آپ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں کہ دنیا ہے کیا، یہ خداوند عالم نے یہ دنیا کو کریٹ کیا، اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں. آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. جب تک میں انڈرسٹینڈ نہیں کروں گا میری جو روش زندگی ہے وہ کریکٹ نہیں ہوگی، میں اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا جو مجھے کرنی ہے. بس میرے مولا نے 3 کوالٹیز یہاں پہ بتائی ہیں، یہ فاؤنڈیشنل بیسس ہیں جو ہماری روش کو، ہماری طرز زندگی کو بیان کرنے میں، بتانے میں مجھے اور آپ کو ہیلپ کرے گی. 1، اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنی معرفت میں اضافہ کریں، اپنی نالج کو انکریز کریں. 2، اپنی بصیرت کو، بصیرت میں نے کہا کہ ڈیپتھ ہے انڈرسٹینڈنگ کی، کہ آپ دیکھ سکیں. فقط ہارڈ ڈسک نہیں بننا ہے آپ کو، فقط نالج کا سر چشمہ نہیں بننا ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے، ورڈ سمجھنا ہے، نہیں، بلکہ اس کو ڈائسیکٹیفائی آپ کر سکیں، اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں، اس کو امپلیمنٹ کر سکیں مختلف سچویشنز کے اندر جس کے اندر آپ کو رکھا گیا ہے. اور تیسری چیز اہل صبر بنے. جب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے یو ہیو ٹو کاؤنٹر ہوگا، آپ کا مقابلہ کیا جائے گا. آپ کا دشمن تو خاموش نہیں بیٹھنے والا ہے، آپ کا دشمن تو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. یو ہیو ٹو اسٹینڈ اینڈ فرم ان یور بلیف سسٹم. آپ کو اپنے بلیف سسٹم کے اوپر فرم ہونا پڑے گا، آپ کو اسٹیٹ فاسٹ ہونا پڑے گا. بس 3 بنیادی اصول کے جو ہم نے اس روایت سے میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بار درود بھیجو محمد علیہ وسلم. علم، نالج، بصر، جو ہم نے کہا بصیرت، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ دیٹ ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ دیز پرنسپل دیٹ وی انڈرسٹینڈ. اور تیسرا جو ہے وہ صبر، استقامت اور فرم بلیف کرنا. ایک چوتھا پرنسپل جو روش زندگی میں ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ثبوتی یا پازیٹیو پرنسپلس کے اندر، اپنے گولز کو بہت ہائی سیٹ کریں، اپنے جو ٹارگیٹس ہیں اس کو بہت ہائی سیٹ کریں، لیکن اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے نہیں. یہ اعتماد بے نفس جو سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. توکل کریں پروردگار کے اوپر، اپنے عبد ہونے کے عنوان سے کہ میں عبد ہوں، میرا رب جو ہے اس کے پاس ساری قوت موجود ہے، اس کے پاس ساری توانائی موجود ہے. بس گولز ہائی سیٹ کریں، اپنی ریسورسز کے اوپر نہیں. ورنہ میں اگر اپنی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ارادہ کروں اور گول سیٹ کروں تو کہاں تک جا سکتا ہوں؟ میری لمٹ کیا ہے؟
لیکن اگر میں لا محدود سے اپنے آپ کو وصل کرنے کی کوشش کروں تو پھر دیر از نو لمٹ، پھر کوئی لمٹ نہیں ہے میرے اور آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، بس اپنے گولز کو ہائی سیٹ کریں اور اس کے لیے جو ہے وہ اس خدا پر توکل کرتے ہوئے اس کے لیے جو ہے وہ آخری اور پانچواں نقطہ ہے پلاننگ کریں، تدبیر کریں. بغیر پلاننگ کے، بغیر ارادے کے میں اور آپ صرف گھر میں بیٹھ کے خیالی پلاؤ بنائیں کہ انقلاب آنے والا ہے، امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فجر کا ظہور ہو جائے گا، ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، یہ نہیں ہو سکتا. آئی ہیو ٹو پلان فار اٹ. مجھے کام کرنا ہوگا، مجھے ایفرٹ لگانی ہوگی، مجھے کوشش کرنی ہوگی، مجھے صحیح کرنی ہوگی، تب مجھے اور آپ کو نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے. یہ 5 نکات وہ پازیٹیو اصول اور پرنسپلس تھے کہ جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے. اب آتے ہیں دوسری طرف، وہ چیزیں کہ جو ہمیں اپنے آپ سے نکالنی ہے، ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا، ہمیں یہ ڈیسیشن لینا ہے کہ وی شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ اٹ. نمبر 1، میرے پروردگار نے، میرے رب نے، ہمارے رب نے ہمیں عزیز بنایا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. کبھی بھی کسی چیز کے سامنے بھی ذلت کو اختیار مت کیجیے گا. سے نو ٹو ہیوملیشن. میرے مولا حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی تحریک کے مختلف جملوں میں یہ بات تکرار کی ہے کہ جس کے اندر میرے مولا نے یہ کہا ہے کہ ایک موقع پر جب شمر نے روشن سے میرے مولا کا خطاب ہو رہا تھا، میرے مولا نے یہ جملہ کہا، فقال له الحسین لا واللہ لا اؤتیک بیدی اعطاء الذلیل. تو یہ کبھی نہ سمجھنا کہ حسین نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ذلت کے عنوان سے اس ہاتھ کو کسی ہاتھ کے اوپر بیعت کے عنوان سے دے دے گا. نہیں، یہ سیرت حسین، سیرت علی بن ابی طالب نہیں ہے. ذلت اس راستے کے اندر ذلت نہیں، یہ عزت کا راستہ ہے. حسین کے راستے پہ اگر مجھے اور آپ کو چلنا ہے، اس روش کو مجھے اور آپ کو اختیار کرنا ہے، تو میرے مولا نے کئی مرتبہ کربلا میں اعلان کیا، قد رکض بین اثنتین بین الثلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. ذلت حسین کا راستہ نہیں ہے، ذلت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ نہیں. بس اپنے آپ کو ذلیل مت کیجیے کسی بھی چیز کے سامنے. معمولی سے معمولی جو آپ کی زندگی کے اندر چیزیں ہوتی ہیں نا، میں اور آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، اب یہ تو میرا بیہیویئر ایسا بن گیا ہے کہ اب میں مجبور ہوں کہ اس کے علاوہ میں زندگی نہیں گزار سکتا. اور آپ کا میرا دشمن یہ کام کرتا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو انگریو کرتا ہے آپ کی طرز زندگی کے اندر، یہاں تک کہ آپ یہ احساس کرتے ہیں کہ ناؤ آئی کین ناٹ لیو وداؤٹ اٹ. یہ درحقیقت ہیوملیشن ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں آپ اور میں عزیز ہیں، میں اور آپ بزرگوار ہیں، خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو عزت دی ہے. اس عزت کے اصولوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے اپنی زندگی کے فیصلے کرنا شروع کریں. اپنے آپ کو کبھی بھی احساس نہ کریں کہ میں مجبور ہوں، آئی ایم فورس ٹو ڈو سم تھنگ. یہ ہیوملیشن ہے جو میں کسی کے سامنے کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ اپنی پرسنل لائف سے لے کر اور اجتماعی اور پولیٹیکل سوشو پولیٹیکل زندگی کے اندر بھی کبھی بھی کسی کے سامنے ذلت کے عنوان سے اپنے آپ کو جو ہے سر نہیں جھکائیے گا. یہ جو ہیبٹس میں اور آپ ڈیولپ کرتے ہیں، جو روش زندگی ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں بھی اصول اپنا بنائیے گا کہ میں اور آپ کبھی بھی کسی چیز کے سامنے ایسا نہ ہو جائے کہ میں مجبور ہوں کہ دیٹ تھنگ ول ڈکٹیٹ مائی وے آف لائف. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر میں چھوٹی سی مثال دوں گا تو آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ کیسی مثال دے رہے ہیں، لیکن میں فقط عرض کرنے کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ صبح اگر کافی نہیں پیے تو دن گزرتا نہیں ہے، صبح اگر ٹم ہارٹن کی زیارت نہیں ہوگی تو دن گزرتا نہیں ہے. یہ کیسی زندگی ہے؟ ایک انسان اتنا پست ہو سکتا ہے کہ ایک معمولی سی چیز آپ کو اتنا مجبور کر دے آپ کے ہاتھ میں کہ آپ اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ کیسا انسان ہے کہ جو اس قدر معمولی اور مجبور ہے؟ میں نے کہا یہ میں بہت سادہ سی مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ یہاں سے سٹارٹ ہو کر اور آپ کی سوشو پولیٹیکل لائف کے اندر جو اصول، جو روش میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پر یہ اصول اپنا ذہن کے اندر رکھیے گا. کسی بھی چیز کے سامنے غیر از خدا سر نہیں جھکانا ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرے آپ کو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. یہ آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہونا چاہیے. بس جو سلبی اصول ہیں وہ یہ ہے. دوسرا، ریالٹی کو فیس کریں، مشکل کو فیس کریں، آنکھیں بند نہیں کریں. آنکھیں بند کرنے سے ریالٹی اور تبدیل نہیں ہوتی ہے. جو ہم بچپن میں سنتے تھے کہ اگر بلی آ جائے، کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس سے بلی تو نہیں چلی جاتی، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. مجھے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ مشکل ہے، بسم اللہ قدم بڑھائیں اور اس کا مقابلہ کرنے کا پلان کریں. کرنا کیا ہے اب؟ اگر اس سوسائٹی میں جس کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مشکلات ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، ٹربلز ہیں، پرابلمز ہیں، آنکھیں بند کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، فقط
سجدے پہ اور مصلی پہ دعا کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ کام کرنا ہے, توکل تو ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کام مجھے آپ کو کرنا ہے, میرا پروردگار یہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, بسم اللہ قدم بڑھاؤ. تمہارے پاس تو سیرت اہل بیت علیہ السلام موجود ہے, تمہارے پاس تو اسلام دین موجود ہے. تم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس نجات کا کیا راستہ ہے, مگر تمہیں تو دنیا کی رہنمائی کرنی تھی کہ دنیا کے پاس نجات کا کیا راستہ ہے. آج تم خود فقر کے اندر موجود ہو, تم یہ سوچتے ہو کہ تم کس طرح سے زندگی گزارو گے, اپنے آپ کو سیف کرو گے, اپنے بچوں کو سیف کرو گے. اس کا مطلب یہ کہ تم نے دین اور اسلام سے کچھ بھی نہیں سمجھا, سیرت اہل بیت علیہ السلام سے, مگر ہم نے پھر کیا سمجھا ہے کہ ہمارے پاس کیا موجود ہے کہ جس کی بیسس کے اوپر ہم اس کا مقابلہ کریں گے. بس ڈو ناٹ رن اوے فرام دا ریالٹی, آنکھوں کو بند نہیں کریں. میرا مولا اسی جملے کے اندر کہ جو شم نے ذوالجوشن سے میرے مولانا کا ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر. مولانا نے کیا ولا افرو فرار العبید, میں بندوں غلام کی طرح کہ جو اپنے ماسٹر سے بھاگ رہا ہے, ڈر رہا ہے کہ اب کیا ہوگا, میں ایسا نہیں کروں گا. میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا. ظاہر میں اکیلا ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں وطر موتون ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حق پر ہوں, حق کا ساتھ, حق کے راستے پر ہوں. اب اس کے علاوہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فرزند کو اس کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہے. بس فرار رات کا راستہ اختیار نہ کریں, ریالٹی کو دیکھیں, فیس کریں, اس کا مقابلہ کریں, خدا پر توکل کریں. خداوند عالم میرے اور آپ کے لیے راستے کھولے گا, ہمارے راستہ آسان ہوگا. تیسری چیز, فارسی میں ایک مقول ایک ایڈیم ہے جس کو کہا جاتا ہے ادب از کی آموختی. سعدی اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ ادب کو کس سے سیکھا تم نے, ایٹیکیٹس کس سے سیکھے, کا از بی ادبان. جو بے ادب لوگ تھے, جب ان کو میں دیکھتا تھا, ان سے کہتا تھا اچھا یہ کر رہا ہے نا, تو اب یہ نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب جو یہ کر رہا ہے اس کو اپوزٹ کرنا ہے. یہ جس معاشرے میں آپ نے اس کی ایک بہت ساری تو برائیاں ہیں, اس کی ایک خوبی بہت اچھی ہے کہ آپ کے پاس اتنے سارے بے ادب لوگ آپ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ کے یہ سمجھتے کیا نہیں کرنا ہے آپ کو, یہ سمجھ میں آ جائے کہ کرنا کیا نہیں ہے آپ کو. جتنی بے ادبی آپ کو سمجھ میں آ جائے, جو لوگ یہ کر رہے ہوں, آپ کہیں گے یہ کیونکہ دشمن اہل بیت علیہ السلام کر رہے ہیں, ہمیں یہ کام انجام نہیں دینا. میری ماں, بہن, بیٹیاں, ان کے لباس کا طریقہ دیکھیں, کہیں کہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں, ہمیں بالکل اپوزٹ کرنا ہے. وہ برہنگی کی, فحاشی کی فضا کو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ دوسرے اپوزٹ کام کو جو ہے انجام دیں. میں اور آپ عبادت کے معاملے میں وہ خدا کو فراموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ علل اعلان اس کام کو انجام دیں تاکہ فخر محسوس کریں کہ ہم خدا کی عبودیت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. بس جو دشمن کر رہا ہے گو ون اپوزٹ ٹو دیٹ. بہت آسان کام ہے کہ آپ کو اور مجھے اپنی طرز زندگی کے اندر یہ چیز سیکھنی ہے کہ جو دشمن, خدا کا دشمن اس کام کو انجام دے رہا ہے, اس سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ چیز کہ جو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے سوسائٹی کے اندر, مجھے اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہے. آئی ہیو ٹو سیو مائی سیلف فرام دیئر ویلیو سسٹم. مجھے اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہے تاکہ میں اپنا ڈیفینس کر سکوں. آخری نقطہ کہ جو اب تک جو نکات سمجھ میں آئے ہیں, اس میں سے ایک نقطہ یہ ہے, کبھی کم پر کانے نہ ہو. بعض اوقات میں اور آپ اپنی دنیا کے جو اصول بناتے ہیں نا, میں کہتا ہوں کہ بس اگر یہ مل جائے نا تو ختم, بس یہ اچیو کرنا ہے مجھے. ہم جب پاکستان میں ہوتے ہیں, انڈیا میں ہوتے ہیں, وہاں سے ارادہ یہ کرتے ہیں کہ بس کینیڈا کا پاسپورٹ مل جائے, زندگی کا مقصد یہ ہے کہ بس یہ حاصل ہو جائے گا. پھر آدھی زندگی یہاں پہ آنے میں گزر جاتی ہے, باقی آدھی زندگی یہاں کے معاشرے کو سمجھنے میں گزر جاتی ہے, اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اب بچے تو بگڑنے والے ہیں, تو پھر واپس کیسے جائیں گے. یہ پوری زندگی ہماری جو اسی میں ختم ہو جاتی ہے. آنے جانے میں جو ہے وہ ہم اپنا پورا ٹائم جو ہے صرف کر لیتے ہیں. اپنے خداوند عالم آپ کو خلیفۃ اللہ بنا کے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اور آپ خدا کے خلیفہ ہیں. کیوں کم پہ راضی ہوتے ہیں, کیوں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میں اور آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کا سودا کر لیتے ہیں. گو فار ہائی ایز پاسبل. جب آپ اور میں عظیم کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر دنیا کی جتنی بھی یہ جو ظاہری مادی نعمتیں اس کو میں لیتا جاؤں گا. میں آپ کو, اور آج کی دنیا میں احساس ہے, ان کو احساس ہے کہ دیر از اے ویکیوم دیر. ان کو ایک قلب کے اندر ایک ویکیوم احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں سب کچھ ملنے کے باوجود ظاہری طور پر ہم کو اطمینان حاصل نہیں ہو رہا, کیونکہ پروردگار یہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ جو ذکر پروردگار کے اندر اطمینان ہے وہ فقط ذکر پروردگار کے اندر اطمینان ہے. لیکن یہ کب ہوگا کہ جب میں کانے نہیں ہو رہا ہوں کم کے اوپر, میں سیٹسفائی نہیں ہو رہا ہوں, میں کہوں کہ ہاں میں نے 2 وقت کی نماز پڑھ لی ہے, واجب نماز ادا کر رہا ہوں, الحمدللہ بہت بڑا مسلمان اور شیعہ بن گیا ہوں. یہ بہت کم پہ میں نے اپنے آپ کا سودا کر لیا ہے. گو فار ہائر اینڈ ہائر اینڈ ہائر. اصحاب امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی؟ میرے مولا نے شب عاشور چراغ کو گل کرنے کے بعد کہا کہ جنت چاہیے, جنت کے جوانوں کا سردار تمہیں ضمانت دیتا ہے.
جنت تمہیں ملے گی. ہم زیادہ سے زیادہ سوچتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ اس سے زیادہ تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اس سے آگے تو ہم نہیں جاتے. اصحاب امام حسین کے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی یہاں پہ تھا. مولا نے کہا کہ میں جنت تو گارنٹی، یہ تو مل گیا، اب کیا کرنا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا کہ مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلی شخصیت تھی جو کھڑے ہوئے. ایک بار درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. ایک بار پھر نعرہ حیدری بھی اللہ. ایک بار درود بھیجیے محمد والے محمد. مولا سے کہتے ہیں کہ مولا میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزارنا چاہتا جب ابو الفضل عباس زندہ ہو اور آقا مولا حسین اس دنیا کے اندر نہ ہو. حسین کے بغیر زندگی کیسی؟ یہ زندگی مگر جینا چاہتے ہیں ہم؟ نہیں چاہتے. یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا ابو الفضل عباس اور ان کے فالوورز کا، ان کی تربیت یافتہ شاگردوں کا. یہ اصول تھا کہ انہوں نے بہت اعلیٰ ٹارگٹس اپنے لیے سیٹ کیے تھے. میں اور آپ کم پر کانے مت ہو. آپ ہمیں حسین کے عزادار ہیں، آپ ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں. وائی وی شوڈ سیٹسفائی ود دا اسمالسٹ تھنگس ان دس ورلڈ. اس سے کم پہ جو ہے وہ کانے نہیں ہوتے. بعض اوقات جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں تو ڈالس کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں. بڑے ہوتے ہیں تو بڑی ڈالز ہماری خواہشات بن جاتی ہیں. چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں کھلونوں کی. بڑے ہوتے ہیں بڑی گاڑیاں جو ہیں ہمارے ٹارگیٹ بن جاتے ہیں. اس پہ اپنی پوری زندگی ہم گزار دیتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا ہدف ہوتا ہے. اس کی خاطر ہم کو خداوند تعالیٰ نے خلق کیا تھا اس دنیا کے اندر. یہ سب آنی جانی چیز ہے. آئے، خدا کا شکر ادا کرے، چلی جائے تو چلی گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے سب چیزوں کے اندر. لیکن اصل ہدف کو تو میں اور آپ اپنے آپ سے فراموش نہ کریں کہ ہمیں خلق کیا کیوں گیا تھا، ہم بھیجے کیوں گئے تھے اس دنیا کے اندر، ہمارا مقصد کیا تھا اس دنیا کے اندر، ہم آئے کیوں ہیں اس دنیا کے اندر. یہ تو فراموش نہ کریں. خداوند عالم سے دعا یہ کہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں مکتب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے آشنا کرے اور حسینی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک بار درود بھیجے محمد والے محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين. آہستہ آہستہ کربلا میں موجود آقا اور مولا حسین کے جو انصار تھے، جو اصحاب تھے، ایک ایک کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے ولی، اپنے آقا اور اپنے امام کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. ہر ساتھی اپنے آقا اور مولا سے یہ پوچھتا تھا اوفیت یا مولایا، مولا فقط اتنی گواہی دے دے کہ میں نے وفا کی، میں بے وفا نہیں تھا. آپ کے حوالے سے مجھ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی میں نے اس کو ادا کیا. اور مولا ان تمام انصار و غلاموں اور اصحاب کی قربانیوں کو قبول کرتے جاتے تھے. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ امام کے تمام انصار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے. اب فقط بنی ہاشم کے جوان خیام حسینی میں موجود. ابن طاؤس لحوف میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلا جوان کہ جو کھڑا ہوتا ہے اور حسین کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں کہ آقا اور مولا مجھے اجازت دیں
کہ میں اپنی جان اپنے ولی پر قربان کر دوں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ یہ پاکیزہ جوان، یہ حسین کا وہ فرزند کہ جس میں علی کی جھلک آتی تھی۔ نہ علی کی جھلک نہیں آتی تھی، خود میرے آقا و مولا کے بقول اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً لرسول، وہ ہستی کہ جو صورت میں، جو سیرت میں، جو سوچنے کے انداز میں، جو روش زندگی میں ہو بہو رسول کی شبیہ تھا، اس ہستی کا نام علی اکبر تھا۔ اور وہ کہ جو حسین منی و انا من الحسین کے مرتبے پہ فائز ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب میرا دل چاہتا تھا کہ اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں، علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں۔ لیکن حسین کی اطاعت پروردگار کا کمال دیکھیں کیا ہے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ یہ عظیم ہستی حسین کی بارگاہ میں آتی ہے، فاستأذن، میرے آقا نے حسین سے اجازت لی کہ بابا اجازت دے جنگ کی، فأذن له، اسی موقع پر میرے مولا نے کہا علی اکبر جاؤ، اجازت دی۔ حسین نے علی اکبر کو اجازت تو دے دی، لیکن ایک باپ کے عنوان سے حسین کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن شبیہ رسول تھا، خلقن و خلقن شبیہ رسول ایک ہستی کو دشمنوں کی بارگاہ میں پیش کرے تھے۔ راوی یہ کہتا ہے ثم نظر الیہ نظر آئس من وارخائنہ و بقا، ایک بار حسین نے علی اکبر کی جانب مایوسانہ نگاہ کی، آنکھوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو پروردگار کی بارگاہ میں بلند کیا، اللہم اشہد فقد برد الیہم، اے پروردگار تو گواہ رہنا، یہ حسین تیرا عبد تیری بارگاہ کے اندر اس جوان کو بھیج رہا ہے جو خلقن وہ شبیہ و خلقن شبیہ رسول اللہ تھا۔ جب ہمارا دل ہوتا تھا شبیہ رسول کو دیکھ لیتے تھے۔ ایک بار راوی کہتا ہے علی اکبر میدان کربلا میں جاتے ہیں، حیدر کرار کی جنگ کو یاد دلا دیا، لیکن مجھے نہیں معلوم کیا واقعہ پیش آیا۔ راوی یہ کہتا ہے علی اکبر پلٹ کے واپس خیام حسینی میں واپس آئے، بابا سے کہا بابا بہت شدت پیاس ہے، گرمی کی شدت ہے، میں کہوں گا علی اکبر یہ بابا تو تیرا تجھ سے زیادہ پیاسا ہے، کیا طلب کرنے آئے تھے، کیا دیکھنے آئے تھے؟ روایت خاموش ہے، میرے مولا کا فقط اتنا جملہ ملتا ہے علی اکبر جاؤ، بہت جلد رسول اللہ تمہیں حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد کربلا کے بن میں آواز گونجی السلام علیکہ یا بتا بابا علی اکبر، لیکن تھوڑی دیر بعد علی اکبر کی آواز آئی بابا جد رسول اللہ آگے، علی مرتضی آگے، ارے حوض کوثر سے پانی لے کر آگئے۔ میں کہوں گا علی اکبر تمہاری پیاس تو بجھ گئی۔ ارے حسین بیٹے کی قبر کی جائے خبر کے خیمے کی طرف جانا شروع ہوئے، حسین آگے بڑھتے جاتے تھے، صدا دیتے جاتے تھے علی اکبر۔ ایک بار راوی کہتا ہے علی اکبر کے جنازے کے پاس پہنچے، اپنے گالوں کو علی کے گالوں پہ رکھا اور ایک جملہ کہا یا علی الدنیا بعدک لمبا، ارے علی اکبر تیرے بعد اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔